بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، انسانی زندگی کی بقا کے لیے اور سلامتی کے لیے، انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے بہت سارے روحانی اعمال ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی عمل آپ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی وظیفہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ عمل نبوی ہے، عمل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کے بہت سارے سینکڑوں نہیں ہزاروں اعمال ملیں گے آپ کو، لیکن عمل نبوی آپ کو میں آج پیش کر رہا ہوں۔ یہ زیادہ تر اعمال میں آپ کو دعائیں ملیں گی، نقوش ملیں گے، الواح ملیں گے جسے لوح کہا جاتا ہے، لوح فلاں، لوح فلاں، لوح فلاں، اس طرح کے، جس طرح لوح خضری ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، لیکن عوام کی جو اکثریت ہے، زیادہ تر عوام صرف انہی کو ہی سمجھتی ہے، تویزات کو، نقوش کو اور الواح کو۔ لوح کی جمع الواح ہے، تو الواح کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہے۔ آج ہم ایک جو آپ کو بتانے لگے ہیں، یقینی حفاظت نامہ، انسانی زندگی کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے۔ یہ میں بڑی اتھینٹک بات کر رہا ہوں۔ انسانی زندگی کی بقا، سلامتی اور تحفظ کے لیے اعمال بہت سارے ہیں روحانی، لیکن ان میں سے جو بڑی اتھینٹک چیز ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الخصائص الکبریٰ یہ 6 صدی کے امام کی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے، یہ کتاب پڑھی ہوئی، الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مکتبہ اعلی حضرت داتا دربار مارکیٹ، وہاں سے یہ چھپی ہے۔ کسی نے یہ کتاب لینی ہو تو وہاں سے یہ کتاب لے سکتے ہیں آپ۔ اور یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر المعروف امام جلال الدین سیوطی۔ ان کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 72 مرتبہ خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ یقینی حفاظت نامہ جو ہے، اس کو اس کتاب کے اندر رقم فرمایا ہے، اس میں نقل کیا انہوں نے، اور اس کی پوری سند انہوں نے اس کے اندر لکھی ہے۔ ذاتی طور پر میں، اپنی ذاتی طور پر میری زندگی کے 3 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر گیا، 4تھی دہائی ہونے والی ہے کہ میرے تجربات کے اندر ہے، میرے مجربات میں ہے۔ ہم نے جس موقع پر اس کو استعمال کیا، اس کے بڑے زبردست پازیٹیو نتائج ملے، پازیٹیو رزلٹ ملا، اس کے بہت حیرت انگیز اس کے ثمرات سامنے آئے۔ حرز کے لغوی معنی ہیں پناہ گاہ۔ کیا ہے؟ پناہ گاہ، حفاظت گاہ، قلعہ۔ عربی میں قلعہ کہتے ہیں، اردو میں قلعہ بھی کہہ لیتے ہیں، پنجابی اردو میں قلعہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ شعبہ عملیات میں عمومی طور پر کسی بھی دعا کو حرز کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پناہ گاہ، جو دم کیا جاتا ہے نا، اس کو پناہ گاہ کہہ لیں، بندہ اس پناہ میں آ جاتا ہے۔ دم اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے، اس کے اوپر جادو نہ ہو، جادو ہے تو ختم ہو جائے، نظر بد ہے تو ختم ہو جائے، یا اسیبی اثرات ہیں، سحر کے اثرات ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ اسی لیے اس کو حرز کہا جاتا ہے، اور حرز کے معنی بتا دیا، پناہ گاہ، حفاظت گاہ یا حفاظت کرنا۔ لیکن ہماری تحقیق کے مطابق حرز صرف وہی تحریر ہوتی ہے جس کو ایک خاص انداز میں تحریر کیا جائے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت ساری روایات پڑھنے کو ملتی ہیں جو حرز کی موجودگی اور استعمال پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اسلامی دنیا میں حرز ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑی شہرت حاصل ہے۔ حرز ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور ان کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ روایات میں آیا ہے۔ علامہ حافظ احسان اللہ صاحب آپ بیٹھے ہیں اور آج کی یہ نشست جو ہے یہ آپ کی برکت سے اور زیادہ پاورفل ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر ذکر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ عظیم الشان ولایت عظمیٰ کے وارث ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب ہیں۔ کائنات کے تمام اولیاء کا درجہ صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین اور پھر ان کے بعد دوسروں کا ہے۔ تو یہ اولیاء اکبر ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور جس کو ایک گھڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی، وہ کائنات کے تمام مومن مسلمانوں سے، حافظوں، قاریوں، عالموں، محدثوں، مفکروں اور تہجد گزاروں، حاجیوں، نمازیوں، سب سے اولیاء، غوث، کتب، ابدال تمام سے افضل ہیں، جن کو ایک گھڑی حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی۔ صحابی ہونا کچھ چھوٹا سا، آپ زندگی 1000 سال گزار لیں اور اس کے اندر عبادتیں کرتے رہیں، ریاستیں کرتے رہیں، چلے کرتے رہیں، اور آپ بالکل تقوی طہارت کی اعلیٰ منزل پر سرفراز ہوں، لیکن پھر بھی یہ سارے اعزازات ہوں، لیکن صحابی کی ڈگری نہیں مل سکتی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، اس کا صحابی ہونا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ نہ وظیفوں سے ملتا ہے، نہ عملوں سے ملتا ہے، نہ تقوی سے، نہ طہارت سے، نہ پاکیزگی سے، نہ عبادت سے، نہ صوم و صلات سے، نہ تہجد سے، نہ حج سے۔ کسی بھی دنیا کی عبادت میں آپ قاری تو بن سکتے ہیں، حافظ تو بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، شیخ الحدیث، محدث، مفکر، مفسر بن سکتے ہیں، آپ ولی، غوث، کتب، ابدال کے مقام پر سرفراز ہو سکتے ہیں، لیکن مقام صحابیت نہیں مل سکتا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے یہ واقعہ ان کا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے مقام پہ سرفراز ہیں۔ یہ جو حرز میں بتانے لگا ہوں یقینی حفاظت نامہ کے نام سے، یہ حرز انہی کے نام سے منسوب ہے اور مشہور ہے، حرز ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات کی طرف سے پہنچنے والی پریشانی اور تکلیف کی شکایت کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی صورت تعلیم فرما دیں جس کی وجہ سے مجھے جنات سے چھٹکارا مل جائے۔ اچھا، آج کل کئی ایسے بیلی ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو چند جماعتیں پڑھ جاتے ہیں اور پھر جنات کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان میں ہی بہت جنات آ گئے ہیں، یا جادو سارا پاکستان میں آ گئے، انڈیا میں آ گئے، بنگلہ دیش میں آ گئے۔ ان 3 خطوں کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان تینوں میں سے پاکستان کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ پنجاب کو ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ ان کی یہ بات ان کی خام خیالی ہے یا کم علمی ہے یا ان کی کوئی اپنی ہٹ دھرمی ہے۔ جنات کے کیسز ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ 170 ملکوں تک سے آتے ہیں۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ڈنمارک ہو، ناروے ہو، سویڈن ہو، سوڈان ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو یا فرانس کا ہے، کہاں کہاں، اٹلی میں، اسپین میں، کہاں کہاں سے، UAE سے واقعات اور کیسز آتے ہیں اور ان کا علاج چلتا ہے۔ امریکہ سے ایک خاتون میرے پاس علاج کے لیے آ گئی، وہ ٹیکسس کی رہنے والی تھی۔ اسی طرح یہ ایک نہیں، واشنگٹن سے، لاس اینجلس سے اور کئی ان کی ریاستیں ہیں، وہاں سے، لندن سے، اسی طرح برمنگم سے، لیسٹر سے، اور اسی طرح UK کے بہت سارے شہر ہیں
اگر میں گنوانا شروع ہو جاؤں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے. تو بڑی بڑی جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور جنات کے ستائے ہوئے. بھائی آج تو آپ اتنے عبادت گزار بھی نہیں ہیں. آپ اپنی نمازوں کو چیک کر لیں, اپنے صدقہ خیرات کو چیک کر لیں. صدقہ خیرات دیتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ پاؤں پیلے پڑ جاتے ہیں, نیلے پڑ جاتے ہیں. ایک مریض ذکر کرتا ہے جی میں نے 70-80 لاکھ روپیہ لگا دی ہے ڈاکٹروں کے اوپر, ہسپتالوں میں, لیکن وہاں ممی ڈیڈی ماحول ہے. بھائی ٹھیک ہے جی, اتنا پیسہ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ, ان کو دیا. بڑے ڈاکٹر صاحب نے فلاں میڈیسن لکھی ہے. اور اسی طرح کئی لوگ بتاتے ہیں کروڑوں روپے علاج کیا ہے, اور جب ہم ان کو صدقہ بتاتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اچھا, صدقے کا ٹرینڈ بھی یہ ہے, بس کالے رنگ کا بکرا ہی دینا ہے. اور بکرا کیسا دینا جو سڑکوں پہ کھلے جھوم رہے ہوتے ہیں رقص و سرور میں, چرسی بکرے. میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے چرسی بکرے اللہ کے مہمانوں کو دیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم نہیں ایسے بکرے بکرے لیتے. صدقہ جو ہے وہ ایسا ہو, کم از کم اس کا معیار یہ ہو کہ جس طرح کا آپ خود کھاتے ہیں ویسا اللہ کی راہ میں دیں. اور بھائی یہ اتنے کم تر لوگ نہیں ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سیکھنے والے مہمان ہیں. اور کئی لوگوں کو تو دیکھا گیا بکرا لینے جاتے ہیں, کہتے ہیں اسی کڑا خود کھانا ہے, مدرسے چ دینا نا افزانوں. تحقیر کرتے ہیں, حقارت سے ذکر کرتے ہیں. او صدقے کھا لینے, انہوں نے کھا لیں گے جس طرح دا ہوئے گا ٹھیک ہے. وہ بھائی نہیں, جن کو تم اتنی حقارت سے ڈسکس کر رہے ہو تمہیں فیض کہاں سے ملے گا؟ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, امت میں بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں. تو صدقہ جو ہے کم از کم ایسے ہو کہ آپ کے دل کو ایک دفعہ تو کھو پڑے, ہے میں اتنا صدقہ دے رہا ہوں. اپنی جان کا صدقہ دینا ہے. مرنے کے اوپر دیگیں پکانے والوں, ان دیگوں کا کوئی فائدہ نہیں جو نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے پکائی جاتی ہیں. آپ اس انسان کی زندگی میں اس کا صدقہ دو تاکہ وہ بلاؤں سے, آفتوں سے, مصیبتوں سے, جادو جنات سے بچے. تو ہماری تو وہ زہد و ریاضت, تقوی, پرہیزگاری بھی وہ نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی تھی. بات کی طرف میں آ گیا ہوں. جو صحابہ اکرام کی تقوی, طہارت, پاکیزگی تھی, جو ان کی روحانی منزل تھی, جو ان کا مقام اور عظمت تھی کہ وہ روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. وہ ایک زیارت جو حالت ایمان میں کی ہو مقام صحابیت پہ سرفراز کر دیتی ہے, جو کائنات کی ساری عبادتیں بھی لگے رہیں, کرتے رہیں, کائنات کی ہر عبادت کریں, ہر نیکی کریں, ہر اچھا عمل کریں, لیکن وہ عمل, وہ نیکی, وہ عبادت آپ کو مقام صحابیت پہ نہیں پہنچا سکتی, نہیں پہنچا سکتی. تو وہ صحابی رسول جو صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال تھے, جو دولت زیارت سے مالا مال تھے, شرف زیارت سے مالا مال تھے, صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب تھے, ان کو جس نے تنگ کیا ہوگا, اللہ اکبر. بھئی اس وقت جنات تھے, اور جنات کا ذکر قرآن کے اندر سورت جن باقاعدہ طور پر پوری کی پوری سورت اس پر نازل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جنات نے صحابہ کو تنگ کیا, امت کو پریشان کیا, لیکن وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. ان کو پتا تھا طبیب قلوباں, طبیب روحاں, ہمارے دلوں کے طبیب, ہماری روحوں کے طبیب, کائنات کے اللہ کے بعد طبیب اعظم وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی صورت تلقین فرما دیں جس سے مجھے جنات سے چھٹکارا مل جائے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے گھر میں آوازیں سنتا ہوں. کبھی مجھے آواز آتی جیسے چکی چل رہی ہے, کبھی مجھے ایسی آواز آتی جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہے,
शहद की मक्खियों की। और कभी मुझे ऐसे लगता है कि कोई साया चल रहा है, बहुत बड़ा साया मेरे घर के अंदर, और मैं बिस्तर पे सोने लगता हूं तो घबरा के उठ जाता हूं। मेरी नींद के अंदर सुकून नहीं है, बेसुकूनी होगी, डर और खौफ। मैं कहता हूं सहाबी रसूल पर असरात हो रहे, तो हम क्या चीज़ हैं, हम क्या हैं? हमारी तो नमाजें भी उस लेवल की नहीं, इबादत उस लेवल की नहीं है, रूहानी कैफियत उस लेवल की नहीं है। हम तो नमाज पढ़ते हैं तो तरह तरह के ख्यालात हमें आ घेरते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज पढ़ते थे, सरों पे आके परिंदे बैठ जाते तो उनको पता नहीं चलता था, उनको पता ही नहीं चलता था, इतने महव होते थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में। तो वो हज़रत अबू दज्जाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो साया इतना बड़ा होता है, मैं जब उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरे सहन में फैल जाता है, और अगर मैं उसको ऐसे हाथ से छूने की कोशिश करता हूँ तो वो से बन जाता है। से, खार पुष्ट भी इसको कहते हैं, से भी कहते हैं। और ये से होती है, इसके जिस्म पर लंबे लंबे कांटे होते हैं और बड़े सख्त कांटे होते हैं। वो इसको जितना मर्जी कुट मार करो, ये जल्दी मरती भी नहीं है। से ये जंगलों में ज़्यादा रहती है। तो उसकी तरह वो जिन बन जाते। जिन ज़ाहिर शैतान था, शैतान था और बहुत बड़ा फरीयत था वो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू दज्जाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं जब उसको छूने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे हो जाता है, और फिर वो अपने जिस्म से अंगारे निकालता है, शोले निकालता अपने जिस्म से, मेरी तरफ फेंकने लगता है, और मुझे लगता है वो मुझे अभी जला डालेगा। हज़रत अबू दज्जाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलल्लाह, मुझे लगता है कि वो उसकी आग मुझे जला डालेगी और मेरे घर को भी जला डालेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे घर में ये जो साया है, ये बहुत बड़ा भेड़ा बुरा जिन है, वगरना रब्बे काबा की कसम, क्या तेरे जैसे शख्स को भी जिन्नात तकलीफ दे सकते हैं? अल्लाह अकबर। यहां उनकी रूहानी कुव्वत का भी जिक्र है कि तेरे जैसे शख्स को कोई जिन कैसे तकलीफ दे सकता है। तो ये जिन बहुत बुरा है और बहुत बड़ा जिन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अमीर अल मोमिनीन इमामुल औलिया हैदर कर्रार साहिबे दुलदुल सवार हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को इरशाद फरमाया, कलम दवात लाओ और ये हिर्स जो है इसको लिखना शुरू करो, ये अबारत लिखो। और ये अबारत आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इस अबारत को लिखवाया गया। उसके बाद हज़रत अबू दज्जाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उसे लपेट कर अपने घर ले गया। अब लपेटा कैसे होगा? अब लपेटा ऐसे आपने तय लगा लिया, ये देखें, अब ये तय लग गई। फरमाते हैं मैं इसको लपेट कर अपने घर ले गया और सर के नीचे रख कर सो गया। अब इसको कोई ये ना लपेटना समझ ले कि ऐसे उन्होंने किया होगा ना, कि ऐसे रोल कर लिया होगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं ना, सराने के नीचे रखा, तकिए के नीचे, तो आपने तय लगा ली उसकी इस तरह। हाँ जी, ये फरमाते हैं मैंने सर के नीचे, तकिए के नीचे रख लिया और मैं फिर सो गया। मुझे एक चीखने की आवाज आई, चीखने, चंगाड़ने, चिल्लाने की आवाज आई। मैं बेदार होकर उठा, फौरन नींद से उठा। तो आप फरमाते हैं कि मुझे ये जो आवाज आ रही थी वो आ रही थी कि ए अबू दज्जाना, तुझे कसम है लातो उज़्ज़ा की। फरमाया हमें किस चीज की कसम है? लातो उज़्ज़ा तो मुशरिकीन के हैं। उसके फौरन अल्फाज आगे बढ़े। वो आवाज कह रही है कि इन कलिमात ने, जो कलिमात आपने लिखवा कर अपने
پاس رکھے ہوئے ہیں اپنے سرہانے میں، ان الکلمات نے ہمیں جلا ڈالا ہے، تجھے تمہارے نبی کی قسم۔ اب وہ شیطانی جن جو ہے وہ بولی جا رہے، آپ کو آپ کے نبی کی قسم، اللہ اکبر، یہ نامہ مبارک یہاں سے اٹھا لو، ہم تیرے گھر میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم آپ کو ایذا نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، اور نہ آپ کے پڑوسیوں کو اور نہ اس جگہ والوں کو جو یہاں پر موجود ہیں، جہاں یہ خط موجود ہے، یہاں جو حرز موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آواز آتی رہی، اور پھر میں نے کہا کہ مجھے میرے رسول کے اس حق کی قسم جو اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے، مجھے میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی قسم جو اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے، میں اس کو یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر مشورہ نہ کر لوں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنات کے چیخنے، چلانے، رونے، بلبلانے سے وہ رات میرے لیے ایسے ہوگی جیسے بڑی لمبی رات ہے۔ کہتے ہیں نا دکھ والیاں تے رات بڑی لمبی ہو جاندی، غم ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو تو رات بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ لمبی رات جدائیاں والی تے جیویں 100 وریاں دی، کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیاں دی۔ تو وہ رات بڑی لمبی ہو گئی، لیکن ہر رات کی صبح ہوتی ہے، ہر تاریکی کی روشنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے گیا، اور حضور کی بارگاہ میں جا کر میں نے آپ کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی، اور جنات کا معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جنات کے اثرات کا یہ معاملہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دجانہ، تم وہ نامہ مبارک، وہ حرز، وہ جو لکھ کر تجھے عبارت دی گئی ہے، آپ اس کو تعویذ کہہ لیں، آپ اس کو حرز کہہ لیں، جو بھی نام رکھ لیں، اس کا نقش کہہ لیں، جو بنا کے دیا ہے، تو وہ اس جگہ سے اٹھا لو، اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، ان جنات کو قیامت تک عذاب کی تکلیف پہنچتی رہے گی۔ اب آپ وہ تعویذ وہاں سے اٹھا لو، وہ نقش اٹھا لو، وہ حرز اٹھا لو، وہ جو عبارت لکھ کر دی ہے اس کو اٹھا لو وہاں سے، اور آپ نے اس کو تحدید نامہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ڈرانے والی چیز، وہ خط کہ ان کو ڈرایا گیا، ان کو خوف زدہ کیا گیا، اور وہ پھر جنات خوف زدہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تحدید نامہ آپ دیکھ رہے ہیں، حرز ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں اسیب ہے، اسیب کیسا ہی ہو، سخت ہو، اس حرز کو لکھ کر انسان کے گلے میں ڈال دیں، چند دنوں میں ہر قسم کے اسیب کا اثر ختم ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ گھر اور دکان کی حفاظت کے لیے بعض اوقات گھروں میں، دکانوں میں، دفتروں میں مختلف قسم کی مخلوقات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں پہ رہنے والوں کا سکون تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ بڑی فیکٹریاں تباہ کر دی گئیں، کارخانے تباہ کر دیے گئے، دفاتر تباہ کر دیے گئے، گھر تباہ کر دیے گئے۔ یہ جنات کی بہت ساری شر انگیزیاں ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ انسانی بقا کے لیے، انسانی حفاظت کے لیے اور انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے بہت ساری چیزوں کے سہارے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ عملیات کی لائن میں ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیائے عملیات کا شہنشاہ عمل ہے۔ آپ اس حرز کو لکھ کر زعفران اور آب زمزم کے ساتھ اس کو لکھیں، اور اس کو لکھ کر آپ اپنے گھر میں آویزاں کریں،
اپنے گھر میں لگائیں یا طے لگا کر رکھیں، آپ تعویذ بنا کر اس کا رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں لڑائیاں پڑنے لگتی ہیں اور وہاں پر رہنے والے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی گھر ہمارے پاس ایسے آئے ہیں جو جس گھر کے اندر رہتے ہیں اس گھر کے اندر اسیب کے اتنے اثرات ہیں۔ ایک ابھی بیریا ٹاؤن کے اندر گھر ہے، اس کے گھر کے لیے ہم گئے، اور ادھر DHA اسلام آباد میں ایک گھر ہے، وہاں گئے۔ وہ سیم ایک طرح کے معاملات تھے کہ اس گھر کے اندر وہ مرض اتنا پیدا کر رہے تھے، بیماریاں اتنی لگا رہے تھے کہ اس گھر کا کوئی بچہ ہر کوئی بیمار پڑا تھا۔ کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ یہاں تک کہ کشمیر کے اندر بہت بڑا مشہور شہر ہے کوٹلی، آزاد کشمیر، ہم وہاں گئے، گھر کے 7 افراد ہیں، 7 کے 7 کو ڈیمیج کر دیا گیا۔ گھر کے سربراہ بہت بڑے عہدے پر، سرکاری عہدے پر براجمان ہیں، ان کو ڈیمیج کر دیا گیا، ان کو مفلوج زدہ کر دیا گیا۔ اس پر بھی ہماری ویڈیو آ رہی ہے، سحر المفلوج، جسم کے پارٹس کو مفلوج کرنے والا جادو۔ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو انشاءاللہ تعالی وہ جلدی آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ جادو کس طرح سے ہوتا ہے، ان لوگوں کے اوپر اس طرح کا جادو بھی کیا گیا، اور پھر جادو کے ساتھ ساتھ جنات کو مسلط کیا گیا۔ ایک ہی بیٹا ہے، اور بیٹا جو ہے اس کا پیٹ پھاڑ دیا گیا مثانے کے قریب سے، اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں زیر علاج رہنے کے باوجود اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ والدہ کو ڈیمیج کر دیا گیا، بیٹیوں کو ڈیمیج کر دیا گیا، گھر کے 7 افراد 7 کے 7 ڈیمیج ہو گئے، اور ان کو معذور کر دیا گیا۔ یہ اس طرح کے بھی معاملات ہیں۔ تو اس گھر کے اندر جب انسانی زندگی بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح کامیابی کے ساتھ چلتی ہوئی دکان، کامیابی کے ساتھ چلتا ہوا کاروبار، کامیابی کے ساتھ چلتی ہوئی فیکٹری، کارخانہ، کامیابی کے ساتھ چلتی ہوئی ملازمت یک دم تباہ ہو جاتے ہیں اور حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مخلوق خفیہ طور پہ ہوتی ہے۔ اس حرز کو تحریر کر کے کوئی نیک اور صالح اللہ کا بندہ تحریر کرے، یا پھر خود تحریر کریں، گھر کے اندر کوئی نمازی پرہیزی ہے، باشرع ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، تقوی طہارت والا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو لکھتے ہیں لیکن فیض نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے والا اس معیار پہ پورا نہیں اترا، لکھنے والا اس معیار پر پورا نہیں اترتا، پڑھائی کرنے والا اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس وجہ سے اس کے دم میں تاثیر نہیں ہے، اس کے لکھنے میں تاثیر نہیں ہے۔ عمل کے اندر تاثیر ہے، دم کے اندر تاثیر ہے، قرآن کی آیات کے اندر طاقت، پاور تاثیر کی ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہے، لکھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، اس کے اندر تاثیر نہیں۔ تو اگر آپ اس کو اچھی جگہ سے تحریر کروا لیں تو پھر دکان میں، گھر میں، کاروبار کی جگہ پر لگائیں، مکمل تحفظ ملے گا، اور یہ مخلوقات اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم ایک لوہے خضری ایک نقش دیتے ہیں، وہ ہمارے مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے ملتا ہے، پورے پاکستان میں اور آؤٹ آف کنٹریز لوگ منگواتے ہیں، لگاتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ سفید کپڑے میں لپیٹ کر پہلے اس کو پلاسٹک کوٹ کر لیں، پھر سفید کپڑے میں لپیٹیں، اور سفید ہی صدقہ بھی دیں، آپ آٹے کا، چاولوں کا، یہ صدقہ دیں۔ تو آپ اس کو گھر میں باندھ دیں، جہاں روشنی اسے لگے اور ہوا سے وہ ہلتا رہے، ایسے لیر کے ساتھ ہلائیں، آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، اس طرح ہلائیں، کپڑے کی لیر میں لپیٹ کر اس کو ہلائیں، تو پھر جیسے جیسے یہ ہلے گا، درخت کے ساتھ بھی باندھ سکتے ہیں، روشن دان وغیرہ کے ساتھ باندھ سکتے ہیں،
मोम जामा ज़रूर करना है। अगर खुली फ़ज़ा है तो भी मोम जामा करें ताकि बारिश का पानी वगैरह ना पड़े, और अगर घर के अंदर, कमरे के अंदर है, छत के नीचे है, तो फिर भी मोम जामा करें ताकि उसकी हिफाजत रहे और अदब बरकरार रहे। पूरे घर के कमरों में, दीवारों में लगाएं, बाथरूम में नहीं लगाना, किचन में लगाएं, गैलरी में लगाएं, टीवी लॉन्ज में लगाएं, हर जगह पर आप लगाएं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप इसको ज़ूदे असर पाएंगे, सरीउल असर पाएंगे। ये बड़ा सस्ता तरीन इलाज आपको बता दिया है। और अगर आप ये भी ना कर सकें तो फिर आप मंगवा सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं, हमसे मंगवा सकते हैं, और ये लगाकर अमल वाली जगह पर फिर वजीफ़ा भी करें तो इंशाअल्लाह कोई शैतानी चीज़ तंग नहीं करेगी। ये अमल करने के बाद आप मुतमिन हो जाएं, पुरसकून हो जाएं कि आपका वहाँ से जादू और असेब का असर तेज़ी से ख़त्म होता चला जाएगा। लेकिन मुर्शिद होना चाहिए जो आपकी रहनुमाई करे, मुर्शिद होना चाहिए। कैसा? हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुर्शिद कामिल ऐसा होवे जिहड़ा धोबी वांगू छट्टे हू, नाल नज़र दे पाक करे, विच सज्जी सबून न गत्ते हू, मैलियां नू कर देवे चिट्टियां, विच जर्रा मैल न रखे हू, ते मुर्शिद ऐसा होवे बाहू जिहड़ा लूं लूं दे विच वसे हो।